فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محرم الحرام، علی کے نور عین، جگر گوشہ بطول، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا دن ہے، آپ کا اور آپ کے رفقا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 3 گودوں میں پرورش فرمائی۔ پہلی گود اپنے نانا، دوسری گود اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری گود اپنی والدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ زکیہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، جتنے الفاظ پاکیزگی کے جمع کر کے حضور کی بیٹی کے لیے بیان کریں پھر بھی کم ہے، حضور کی بیٹی کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ ان 3 گودوں میں آپ نے پرورش فرمائی۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھبرائی ہوئی آئیں اور آ کر عرض کیا، اللہ کے محبوب میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا فاطمہ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا ہوا آپ کی گود میں دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے بڑا اعلیٰ اور عمدہ خواب دیکھا ہے، اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو ام فضل نے حضرت حسین کو اٹھا کر حضور کی گود میں رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، جو تو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت حسین وہ ہستی ہیں جن کے پیٹ میں یا جن کے منہ مبارک میں سب سے پہلی جو چیز گئی میرے محترم دوستو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب تھا، سب سے پہلی چیز۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان اور پھر بائیں کان میں اقامت دی، اور حضرت حسین کے کان میں سب سے پہلی جو صدا پہنچی وہ نام اللہ کا تھا۔ اس نام کو ادا کرنے والے آپ کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر آپ نے نام رکھا حسین، پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے کا حسین، پھر ایک اور تھے جن کا نام محسن تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ کیا، جو ساری سنت کے مطابق اعمال ہے وہ اعمال کیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر حضرت حسین کے پاؤں تھے، اور آپ نے حضرت حسین کو یوں اٹھایا، حضرت حسین کے پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ کے برابر آ گئے، اور حضرت حسین کا چہرہ اور حضرت حسین کے لب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے برابر آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے لبوں پر اپنے لب لگائے۔ حضرت حسین کے جہاں لب تھے ان لبوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب رکھے۔ آپ نے حضرت حسین کو چوما۔ آپ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو، گالوں کو، چہروں کو، لبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو چومتے بھی تھے اور اپنے نواسے کو سونگھتے بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے بھی ہیں آپ حسین کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین کو چومتا اس لیے ہوں مجھے حسین سے محبت ہے، اور حسین کو سونگھتا اس لیے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے رب میری فریاد کو سن، میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں، حسین مجھے محبوب ہے،
میں حسین سے محبت کرتا ہوں، عرش والے تو بھی محبت کر۔ اور آگے عجیب فرماتے کائنات میں جو جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ گویا کہ حسین علیہ السلام، حضرت حسین سے محبت، حضرت حسین سے محبت کا عقیدہ رکھنا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر رب ہی ہم سے محبت کرے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور یہ میں بات اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کرتا ہوں، یہ بنیاد میرے محترم دوستوں اپنے ایمان کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اس بات کو عرض کیا تھا، رب کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ نے سادات خاندان میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اس نعمت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ دعا کرتا ہوتا ہوں، اللہ تو نے حضور کے خاندان میں پیدا کیا، اللہ کبھی مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس خاندان کی لاج ایسے رکھوں، بد نظری نہ ہو۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، حضرت حسین وہ ہیں جنہوں نے 3 گودوں میں پرورش پائی، ان میں سے ایک گود میرے محترم دوستو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، بابا نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ افسردہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے بیٹی کو افسردہ دیکھا، پھر کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں اور حضرت عائشہ نے کہا بیٹی بات کیا ہے؟ پہلے افسردہ ہوئی پھر ہنسی۔ کہا حضور علیہ السلام نے میرے کان میں یہ بات کہی، جبرائیل مجھ سے ہر سال قرآن کا 1 دفعہ دور کرتے ہیں، اس دفعہ 2 دفعہ دور کیا، میں سمجھ گئی اب بابا مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور نے غم زدہ دیکھا، آپ نے فرمایا بیٹی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ اس پر میں مسکرا گئی۔ کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیں، ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے گزرے، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، آپ کہتی ہے، عرض کرتی ہے بابا آپ کے بغیر جینا مشکل ہو چکا ہے، آپ بڑے یاد آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بیٹی میں بھی تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، پھر میں بھی تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ بیدار ہوتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، ہر ایک چیز کو سلیقے سے رکھتی ہیں، حسن کو نہلاتی ہیں، حسین کو نہلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، زلفیں نکھارتی ہیں، سرما لگاتی ہیں۔ بیٹی زینب کو کہتی ہیں کپڑے پہن لو، پھر زینب کو بلا کر وصیت کرتی ہیں بھائیوں کا خیال رکھنا۔ وصیت کی ہے، کسی نے لکھا ہے ہو سکتا ہے ماں کے چشم تصور میں یہ بات گونج رہی ہو، میں آج آخری دفعہ اپنے بیٹے کو نہلا لوں، دھلا لوں، کپڑے پہنا لوں، پھر ایک وقت آئے گا حسین کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت علی گھر میں آئے، دیکھا ہر چیز سلیقے سے ہے، گھر میں انقلاب پر پائے، سب کچھ ہے۔ فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے ساری بات بتائی اور آگے عجیب بات کی، علی میری بات سنو، میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آج تک حضور کی بیٹی پر کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ اس کو میرے محترم دوستو سادات کا خون کہا جاتا ہے، اس کو آل بیت کہتے ہیں کہ آج تک مجھ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ علی میں اس بات کو چاہتی ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، دن کو مری پھر بھی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، رات کو مر گئی پھر بھی جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھانا۔ میرے محترم دوستو میرا عقیدہ یہ ہے، میری محبت یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میں تو پاک پیغمبر کی پاک بیٹی کا نام بغیر وضو کے لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، ایسے طیب اور طاہر لوگ ہیں، اور جائے کہ میں ان پاکیزہ ہستیوں کے نام میرے محترم دوستو گلی اور محلوں میں پکاروں، جہاں اوباش پھرتے ہیں،
میرے محترم دوستو، میں اپنے ایمان کو بیان کرتا ہوں، خدا کی قسم میں اس کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں۔ میری محبت اتنی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پل صراط کا مقام ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، پل صراط کا مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب، حضرت ہارون، ادھر صحابہ آ رہے ہیں، ادھر اولیاء آ رہے ہیں، ادھر اتقیاء آ رہے ہیں، ادھر کتب آ رہے ہیں، ادھر ابدال آ رہے ہیں۔ فرمایا سنو، جب آئے گی مصطفیٰ کی بیٹی، جب آئے گی حضرت فاطمہ، پل صراط سے گزرنے لگے گی، رب خود اعلان کرے گا، اور نبیوں تم بھی سنو، صحابہ تم بھی سنو، نیک لوگوں تم بھی سنو، اولیاء تم بھی سنو، کتب تم بھی سنو، ابدال تم بھی سنو، نگاہوں کو جھکاؤ، پیغمبر مصطفیٰ کی بیٹی نے گزرنا ہے یہاں سے۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ میں نے بات کو عرض کیا تھا، میں نے کہا اس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا شکر اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اس خاندان میں نہ ہوتا، میں اپنی نجات صرف آل بیت کی محبت کو سمجھتا، اسی پر اپنی نجات کا مدار سمجھتا۔ ربا حسین کی محبت عطا فرما، کیوں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ لیکن حضور کے صحابہ کو برا کہنا یہ ایمان نہیں ہے میرے محترم دوستو، یہ سراسر جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں سب سے محبت نصیب فرمائے، اللہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں حضرت حسین آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد حسن آئے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، صحابی آگے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک سے حضرت حسن و حسین کو ہٹاؤں، آپ نے اشارے سے روک دیا، آپ نے اشارے سے روک دیا۔ مجھے بتاؤ نا، جن کو کھیلنے کے لیے میرے محترم دوستو مصطفیٰ کی پیٹھ ملی، ان کی شان کتنی ہوگی، ان کا مقام کتنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا، حضرت عمر آئے اور عرض کیا اللہ کے محبوب کیا بہترین سواری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ حسین ہے۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا عمر تو میرے نواسے کے لیے کہتا ہے کیا بہترین سواری ہے، ذرا یہ تو دیکھ کتنا اعلیٰ سوار ہے، کتنا عمدہ سوار ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن بھی آئے، حضرت حسین بھی آئے، بچے تھے، جیسے ایک چادر ہوتی ہے بچے کے پاؤں کے نیچے آئے اور بچہ گر جاتا ہے، حضرت حسین گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں۔ حضور نے خطبے کو روک لیا، آپ سے حسین کا گرنا برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبے کو روکا اور گئے، آپ نے حسن اور حسین دونوں کو اٹھایا، ایک کو اپنی دائیں طرف دوسرے کو اپنی بائیں طرف اپنی گود میں بٹھایا اور کہا میں کیا کروں، مجھے یہ محبوب ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہزاروں روایات ہیں، آپ گھر میں آپ نے ایک چادر تھی، آپ کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر میں حضرت علی آئے، آپ نے حضرت علی کو چادر کے اندر لیا، حضرت فاطمہ کو چادر کے اندر لیا، حضرت حسن کو چادر کے اندر لیا، حضرت حسین کو چادر کے اندر لیا، اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے آل بیت ہیں، اللہ ان سے گندگی کو ناپاکی کو ایسے دور کر جیسے دور کرنے کا حق تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس وقت حضرت حسین کی بہن حضرت زینب یزید کے دربار پر گئی، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے، لمبی بات ہے، جب وہاں پہنچے اور یزید نے چھڑی اٹھا کر حضرت حسین کے لبوں پر جب ماری، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ بدبخت ان ہونٹوں پر خبردار چھڑی مار، میں نے کئی دفعہ ان لبوں کو مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کی توہین کرتا ہے۔ اس پر اس نے کچھ کہا، حضرت زینب نے اس موقع پر کہا تھا تو جو کر، تجھ سے جیسے ہوتا ہے تو کر،
یاد رکھ ہم وہ ہیں جن سے اللہ نے گندگی کو دور کر دیا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، اس روایت کو، یہ چادر کے نیچے جو روایت ہے، اس روایت کو امت تک کس نے پہنچایا؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، گھر کے اندر کا منظر ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں محبت نہیں ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی مجھے بتاؤ حضرت عائشہ اس حدیث کو امت تک پہنچاتی؟ اس عظمت والی، رفعت والی مقام کو میرے محترم دوستو، بلندیوں والی کو کبھی نہ پہنچاتی۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے والوں نے یزید تخت نشین ہوا، حضرت حسین کا اختلاف اقتدار کا نہیں تھا، آپ کا اختلاف اس بات پر تھا کہ یزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی حدودوں کو پامال کر رہا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی 5 جلیل القدر صحابہ کے بیٹوں نے یزید کو حق پر نہ سمجھا۔ حسین ابن علی، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان 5 ہستیوں نے پر نہ سمجھا۔ عبداللہ ابن زبیر آپ بھی مقابلے میں آئے، حسین ابن علی کو خط لکھا گئے، آپ پھر لمبی بات ہے، مروان کو حکم بنایا، حشام کو حکم بنایا مدینہ منورہ کا، آپ مکہ مکرمہ گئے، پھر مدینہ منورہ واپس آئے، کوفیوں نے خط لکھے، خط آ رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مدینے کے لوگ آپ کو روک رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کو زہر دے دی ہے، ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ نے کہا اچھا مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ کہتے اتنا خوبصورت تھا جس کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا۔ آپ کوفے میں آئے، ام ہانی کے گھر میں آپ ٹھہرے، آپ نے یہاں بیعت لی، 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور محبت اور وفا کا میرے محترم دوستوں اعتماد دلایا۔ ادھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو، یہاں ماحول سازگار ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کر آ جائیں۔ میرے محترم دوستوں ذرا چشم تصور سے دیکھو، مولانا تاج محمود صاحب لکھتے ہیں میرے والد، آج سے بہت پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں اس وقت تک تیل نہیں نکلا تھا، غربت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میرے والد حج کے لیے گئے، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا مدینہ منورہ میں، ایک بچہ ہمارے پاس آیا، کہتے ہیں کچھ کھانے کو دو، ہم نے اسے کھانے کے لیے دیا۔ ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مدینے میں رہتا ہوں، یتیم ہوں۔ کہتے ہیں ہمیں اس کے حال پر ترس آیا، ہم نے اسے کہا تجھے پاکستان لے کر جائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، مدرسے میں داخل کریں گے۔ وہ بچہ بھی تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں جس دن ہم نے جانا تھا وہ بچہ ہمارے پاس آیا اور آ کر گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا مجھے بتاؤ پاکستان میں یہ گنبد خضرا ہے؟ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئی، ہم نے کہا روح زمین پہ صرف یہ جگہ صرف مدینہ میں ہے۔ کہنے لگا میں حاجیوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر گزارا کر دوں گا، مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب ذرا دیکھو نا، حضرت حسین نانا کی قبر پر آئے اور پتہ ہے اب اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب اس جگہ کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کیا کیفیات ہوں گی، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا میرے محترم دوستوں انداز ہوگا۔ آپ نکلے، عبداللہ ابن عباس پاؤں پڑے، کہا نہ جاؤ، ہاں اگر جانا ہے عورتوں کو لے کر نہ جاؤ، لیکن مجھے پتا ہے حسین آپ نہیں رکیں گے۔ بس کچھ اور ہی انداز تھا۔ آپ یہاں سے نکلے، راستے پہ ایک مقام پر ادھر مسلم بن عقیل ابن زیاد کو یزید نے ہٹا کر اس کو گورنر بنایا، کوفے میں آیا، کوفے والے پیچھے ہٹ گئے، ابن حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، آپ نے لڑائی لڑی، آپ نے گھر میں پناہ لی، سارا دن لڑتے لڑتے مغرب کا وقت ہے، عشاء کے قریب ایک گھر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی، بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے کون ہو؟ آپ نے کہا کہ نہ گھر اپنا ہے، نہ وطن اپنا ہے، نہ جگہ اپنی ہے، یہاں تو کوئی جان اور پہچان نہیں ہے۔ کہا کون ہو؟ میں حسین کا وکیل ہوں، مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت اپنے گھر میں لے گئی، مخبری ہو گئی، یہاں سے آپ کو گرفتار کیا اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو چھت پر جا کر 2 ٹکڑے کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو راستے میں اطلاع ملی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ نے کہا مدینہ واپس چلتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ نے بھی کہا اس کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ قافلہ حسینی چلتے چلتے بہت ساری باتیں ہیں،
درمیان میں حضرت سعد کا بیٹا وہ بھی آیا، پھر اس کے بعد ہور آیا۔ یہ ساری چیزیں کرب و بلا کے میدان میں جب آپ پہنچے، 9 محرم کی 10 محرم کی رات کو آپ نے مخالفین اور دشمنوں کو کہا مجھے ایک رات ادھار کے طور پر دے رہو، اس لیے نہیں میں راتوں رات تمہارے لیے صلح کر لوں، فرمایا اس لیے یہ رات میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی، آل بیت بھی، جانصار آل بیت، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے کے سارے رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ادھر میرے محترم دوستوں ذرا توجہ رکھنا، بات اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حسین کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حسن بھی چھوٹے ہیں، حسین بھی چھوٹے ہیں، بہن زینب تھوڑی بڑی ہے۔ حضرت علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ بنو کلاب کا قبیلہ ہے، عورت کا نام ہے فاطمہ بنت حزم۔ اس نے جب نکاح کا پیغام پہنچا، اس کے الفاظ سنے، اس نے کہا علی کے نکاح کا پیغام آیا ہے، اور علی کے بیٹوں کا نام حسن، علی کے بیٹے کا نام حسین، بیٹی کا نام زینب، یہ نواسہ رسول ہیں، فاطمہ کے جگر گوشے ہیں۔ آپ اس نکاح کو قبول کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے والد کو کہتی ہیں میں علی کے گھر بحیثیت بیوی نہیں، حسن و حسین کی کنیز بن کر جاؤں گی۔ اس کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور شروع میں یہ ام البنین حضرت علی کو کہتی ہے علی آپ کو پتہ ہے میرا نام فاطمہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حسن کے سامنے، حسین کے سامنے کبھی مجھے فاطمہ نہ کہنا، انہیں اپنی اماں کی یاد آئے گی۔ قربان جاؤں، ان کے بطن سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عباس ہے۔ یہ 4 سگے بھائی ہیں۔ ام البنین ان کی اماں ہے، اور ام البنین اپنے 4 بیٹوں کو بلاتی ہے اور بلا کر کہتی ہے، عباس جن کو علمدار کہا جاتا ہے، کرب و بلا کے میدان میں جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، حضرت عباس ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ ان کو کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو سید نہ کہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو حسن حسین کا خادم سمجھنا۔ تم سید زادے نہیں ہو، یہ بات یاد رکھنا، تم غلام زادے ہو۔ ایسے لوگوں پہ، ایسی وفاؤں پہ، ایسی اداؤں پہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کرب و بلا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت حسن کے 3 بیٹے شہید، حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت جعفر ان کے 2 بیٹے شہید، عون اور محمد شہید ہوتے ہیں۔ حضرت قاسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت حسن کے بیٹے ہیں، اور کہتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اور کہتے ہیں چچا جان میں آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جانصار آل بیت وہ سارے شہید ہو گئے۔ حضرت زید جانصار اہل بیت میں سے جب شہید ہوئے بڑی بے دردی سے لڑے، حضرت حسین کی طرف جو تیر آتا تھا اپنے وجود پر لیتے تھے۔ جب شہید ہونے لگے اور شہید ہوتے ہوئے حسین کو کہا حسین وہ دیکھو تمہارے نانا کھڑے، حسین وہ دیکھو حضرت علی کھڑے، حسین وہ دیکھو حسن کھڑا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آل بیت کی باری آئی، اور آل بیت میں سے حضرت قاسم جب گئے، آپ بفرتے ہوئے آپ نے حملہ کیا، ایک تلوار آئی، حضرت قاسم کا بازو کٹا اور گلے پہ لگا، اور ہائے نکلی اور کہا ہائے چچا جان۔ حضرت حسین کی ہائے نکلی اور کہا بھتیجے آج تمہارا چچا بڑا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ علی اکبر بڑا بیٹا ہے، اور اس نے کہا ابا جان میں اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ علی اکبر نکلا، کہتے ہیں جب علی اکبر کا لاشا جب اٹھا کر لایا نا، اندر سے رونے کی آواز آئی خیموں سے۔ حضرت حسین کی 2 بیٹیاں تھیں، سکینہ اور ام کلثوم، اور زینب جب روئی نا، حضرت حسین اندر آئے، قربان جاؤں، اور آپ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہلے وصیت کی تھی تمہاری رونے کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے، تمہارے آہو بکا کی آواز باہر نہ آئے۔ اور اس کے بعد آپ ظہر کے قریب یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی اونگ آئی اور آپ مسکرائے۔ بہن نے کہا بھائی کیا بات ہے، میدان جنگ میں کوئی مسکراتا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے نانا مجھے خواب میں آئے اور کہا اے میرے نواسے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد 6 مہینے کا
علی اصغر جس کا نام عبداللہ تھا، حضرت حسین کا بیٹا، آپ نے کہا اسے ذرا میرے پاس لاؤ، اپنے بیٹے کو ذرا دیکھ لوں، آنکھیں دو چار ہو جائیں۔ آپ نے اٹھایا، یوں عبداللہ اور علی اصغر کو دیکھ رہے ہیں، ادھر بدبخت ابن الموقت نے یوں تیر مارا، نشانہ لگا کر حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بیٹا، تیر آتا ہے، یہاں حلق سے پار ہوتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، آپ کی چیخ نکلتی ہے، اور یوں خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف کرتے ہیں، ربا دیکھ یہ آل بیت کا خون ہے، تو اس حال میں راضی ہے اور ہم بھی اس حال میں راضی ہیں۔ اللہ کو کیا قبول تھا؟ اللہ کیا چاہتے تھے؟ عصر کی نماز کا وقت آیا، ظالموں نے پانی بند کیا ہوا، درائے فرات کے کنارے پہ حضرت حسین جاتے ہیں، یوں پانی لیتے ہیں، ایک بدبخت تیر مارتا ہے، آپ کے یہاں جبڑے سے تیر پار ہوتا ہے، آپ کی چیخ نکلی، اور آپ نے یہاں 3 بد دعائیں کی۔ آپ نے 3 بد دعائیں کی، یا اللہ جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا ان کی نسلوں سے نماز کو چھین لے، اللہ جنہوں نے مجھ سے قرآن کی نعمت اور قرآن کی تلاوت میں خلل ڈالی، ان کی نسلوں میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو، اور تیسری بد دعا کی، یا اللہ ان کو میرے نانا کی قبر سے دور رکھنا، ان کو میرے نانا کی قبر سے دور رکھنا۔ عصر کی نماز کا وقت، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین نے نیت، بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس نہ ہمت ہے نہ الفاظ ہیں، عصر کی نماز کا وقت، آپ کو شہید کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، 80 کے قریب آپ کے زخم ہیں، نماز کی حالت میں ایک نے یوں تیر مارا اور ایک بدبخت آیا، آپ کا یوں سر تن سے جدا کر دیا، تیسرے بدبخت نے آپ کے اسی جو جن کو قاری قرآن کہا جاتا ہے، اسی آپ کے سر کو یوں نیزے پر اٹھایا اور اٹھا کر یوں گھوڑے کے ساتھ باندھا کہ جا کر ابن زیاد کو میں بتاؤں گا تاکہ مجھے انعام ملے، اور اس کے بعد ابن زیاد کا یہ حکم تھا ان کی میتوں پر گھوڑوں کو دوڑا دو، آپ کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا اور پھر پانیوں کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو دفن کیا، حسینی لوگوں کو دفن بھی نہ کیا۔ جب خیموں سے جب حضرت زینب نکلی، اس پر آپ نے چند اشعار کہے، یا محمدا واہ محمدا ھذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء مزمل الدماء، واہ محمدا یہ حسین ہے جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، آج اسی کے خون نے اس کو کفن دے دیا ہے، آج حسین کو کفن دینے والا کوئی بھی نہیں، پانی کو چھوڑ دیا اور سب کو برابر کر دیا۔ قبیلہ اسدی بعد میں آیا، اور آنے کے بعد ایک بوڑھا تھا، یوں مٹی اٹھا کر سونگتا تھا، کسی نے کہا کیوں سونگتے ہو؟ ایک جگہ پہ مٹی اٹھائی اور سونگ رہا تھا، کہتے ھذا حسین ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ پھر حضرت حسین کی میت کو نکالنے کے بعد پھر ان کو ان قبیلے والوں نے دفن کیا۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ اس میں خون ڈال لیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آل بیت کا خون ہے، یہ حسین کا خون ہے جو کرب و بلا میں بہا دیا گیا، میں اس کو جمع کر رہا ہوں، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قسم اٹھا کر اس بات کو کہتا ہوں، حسین ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، حسن اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، ہم آل بیت والے بھی ہیں اور اصحاب پیغمبر والے بھی ہیں۔ آخری بات اس کو بیان کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، آل بیت اور صحابہ جدا، آل بیت اور صحابہ جدا، اب ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت علی کی 9 بیویاں، حضرت علی کے 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد، حضرت علی کا اپنا نام، آپ کی بیٹیوں کے نام، آپ کے بیٹوں کے نام، بیٹوں کے نکاح خواں جنہوں نے نکاح پڑھائے ان کے نام، آپ کی بیویوں کے نام۔ اس سید زادے سے پوچھو، آپ کو فی البدی بتائے گا انشاءاللہ، یہ محبت آل بیت ہے۔ 72 شہدائے کربلا کے نام پوچھو، فی البدی بتائیں گے، ان کا نام، ان کا نسب، ان کا قبیلہ، اپنا خاندان فی البدی بتائیں گے۔ ذرا توجہ کرنا، ادھر آؤ، حضرت ابو بکر کی 3 بیویاں ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹوں کے نام سنو۔ سب سے بڑا بیٹا اس کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، چھوٹے بیٹے کا نام محمد ہے۔ یہ محمد کون ہے؟ پیدا حضرت ابو بکر سے ہوا، پالا علی نے ہے۔ حضرت علی سے پوچھتا یہ محمد کون ہے، آپ کہتے تھے بیٹا علی کا ہے، پیدا ابو بکر سے ہوا ہے۔ یہ محمد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درمیانہ بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، پیچھے 2 بیٹے بچے، عبد الرحمن اور محمد۔
یہ جو محمد ہے اس کا بھی نکاح ہوا اور عبد الرحمن کا بھی نکاح ہوا۔ محمد کے نکاح میں کون آئی؟ محمد کے نکاح میں حضرت حسین کی سالی آئی، امام زین العابدین کی خالہ، یہ حضرت ابو بکر کے چھوٹے بیٹے محمد کی بیوی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر کا بڑا بیٹا عبد الرحمن، ادھر چھوٹا بیٹا محمد، دونوں کی شادی ہوئی اور بڑے بیٹے کو اللہ نے بیٹی دی، اس کا نام اسماء ہے، اور ابو بکر کے چھوٹے بیٹے کو اللہ نے بیٹا دیا محمد کو، اس کا نام قاسم۔ قاسم پوتا ابو بکر کا، اسماء پوتی ابو بکر کی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ان کو بیٹی دی جس کا نام ام فروہ۔ ام فروہ پوتی ابو بکر کی، اور ابو بکر کی پوتی کا نکاح علی کے پڑپوتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت علی کے پڑپوتے امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام باقر کا نکاح ہوا، ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ کے ساتھ نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا علی رضا۔ علی رضا کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا امام تقی۔ پھر امام تقی کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا امام نقی۔ امام نقی کا نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا حسن عسکری۔ حسن عسکری کا بیٹا ہوا، نام رکھا محمد۔ محمد محمد حضرت محمد کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ یہ آخری جو ہے امام محمد بیٹے حسن عسکری، حسن عسکری بیٹے امام نقی، امام نقی بیٹے امام تقی، امام تقی بیٹے امام علی رضا، امام علی رضا بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی اماں کا کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ ام فروہ کے ابو کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کے ابو بکر کا ابو کا کیا نام ہے؟ ابو بکر۔ یہ صحابہ اور آل بیت کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے۔ نہ صدیقی ہم سے جدا ہیں، نہ علوی ہم سے جدا ہیں، نہ حسینی ہم سے جدا ہیں، نہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ۔ اور حضرت علی کی دو بیٹیاں، ادھر زینب اور ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا ہے، حضرت علی کی بیٹی کا۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کا نکاح حضرت جعفر کے ساتھ ہوا، عبداللہ ابن حضرت جعفر جب فوت ہوئے تو ان کا نکاح عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوا۔ تو میرے محترم دوستو بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے میں اس بات پر سمجھ کرتا ہوں میرے محترم دوستو، ہم علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، آل بیت والے بھی۔ دعا کریں ہمیں اللہ حب آل بیت، حب اصحاب نصیب فرمائے۔